السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون جیتا ہے کسی کے لیے، کون مرتا ہے کسی کے لیے، سب کہنے کی باتیں ہیں، نبھاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بہت دعوے دار ہوتے ہیں نا، محبت کے وقت نباہ پہ وہ سب سے پہلے دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ محبت پاک ہوتی ہے، محبت خدا ہے، محبت عبادت ہے، محبت عبادت گاہ ہے، محبت عزت ہے، محبت مہکتا گلاب ہے، محبت صحرا کی پیاس ہے۔ محبت کے اصولوں میں کبھی بھی ذات پات، گورا کالا، امیر غریب نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جس محبت میں مجبوری آ جائے، کہیں نہ کہیں وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ محبت میں صرف نبھانا ہوتا ہے، چھوڑ کر جانا نہیں۔ وہ یہ ساری باتیں اس کے ساتھ کر رہا تھا جو وقت حاضر کی سب سے بدنام عورت تھی۔ اسے محبت ہوئی بھی تو ایک وحشیہ سے، جس کا نام پری بانو تھا۔ پری بانو ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک مولوی تھا، اچھے خاندان میں پرورش پائی تھی، لیکن اسے کالج کے دنوں میں محبت ہو گئی تھی ایک لڑکے سے۔ محبت بھی اس قدر تھی کہ جیسے جنت کا ساتھ دنیا میں ملا ہو۔ پری بانو 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر لحاظ سے مکمل عورت تھی، خوبصورت بھی تھی، بس کم بخت کو عشق ہو گیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر پرہیزگار بہک جاتا ہے۔ محبت کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی وقت، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت چاہتی تھی وہ اس لڑکے کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ پری بانو کو اس کے وعدوں پر پاگل پن کی طرح یقین ہونے لگا، جس پر وہ بہت خوش رہتی تھی اور کہیں پر ڈر بھی جاتی تھی زمانے سے، اس کے چھوڑ جانے سے۔ لیکن اس کے وعدے، قسمیں، قول قرار ایسے تھے کہ یقین بھی بہت کرتی تھی اس پر۔ لیکن وعدوں سے کیا ہوتا ہے؟ وعدہ نبھانے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قسمیں تو جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں۔ لڑکیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں نا کہ محبت میں عزت بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اگر کوئی کہے لڑکی بے وفا ہے تو میں یقین کر نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں قریب آتے گئے۔ پری بانو اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی، وہ بھی پری کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتا۔ 3 سال تک وہ پری کو وعدے، قسمیں، محبت کے گلستان، خواب، وادی عشق کی انتہا، آنسو اور ہر لحاظ سے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ ایک دن اس نے وہ بات کر ہی دی جس کے لیے 3 سال پری سے محبت کرتا رہا تھا۔ اس نے رات کو پری کو ملنے کے لیے کہا۔ پری حیران رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتی میں، لیکن محبت بھی سچ ثابت کرنی تھی نا پری کو۔ لڑکے درندہ صفت جب بنتے ہیں تو شیطان بھی روتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی شوق چنچل سی لڑکی کو محبت کے نام پر لوٹا جانا، نوچا جانا۔ خیر، بہت کوشش کے بعد پری راضی ہو گئی، لیکن شرط شادی رکھ دی کہ دوسرے دن اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ بھی مان گیا۔ وقت آ گیا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ فون پر کال کر کے کہنے لگا، دروازہ کھولو، میں آیا ہوں۔ پری پہلے ڈر گئی، لیکن اس نے بھی محبت سچ ثابت کرنے کے لیے شاید کہ نیند کی گولیاں کھلا رکھی تھیں گھر والوں کو۔ جب جسم کی پیاس پوری ہو گئی، اس درندے نے نوچ لیا اس پری کو تو ظلم کر دیا۔ تو اچانک سے اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کو شک سا ہوا۔ پری اور اس کے ساتھ لڑکے کو پکڑ لیا، لیکن لڑکا تو بھاگ گیا۔ لیکن پری اب کرتی تو کیا کرتی؟ محبت وفا کرتے ہوئے وہ کس مقام پہ آ پہنچی تھی۔ محبتیں ہمیشہ لڑکیاں ہی نبھاتی ہیں، اپنی عزت قربان کر دیتی ہیں، لیکن جو قیمت ان کو جھوٹی محبت کی کھانی پڑتی ہے، شاید کہ محسوس کر سکو۔ پری کا باپ مولوی تھا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے
2 दिन में ही परी का रिश्ता एक 3 बार के तलाक याफ्ता मर्द के साथ कर दिया और वो कहीं दूसरे शहर अपने साथ ले गया। परी को कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया। वो मोहब्बत का दावेदार कहाँ गया? कहाँ है वो कस्में खाने वाला? कहाँ है वो मेरे लिए रोने वाला? कहाँ है वो 3 साल तक मुझे खुदा से मांगने वाला? आज वक्त वफा था और वो मुझे छोड़ गया। परी टूट कर रह गई। वो 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली परी को एक दरिंदे की झूठी मोहब्बत ने किस मकाम पर ला खड़ा किया था उसे। लेकिन अभी वक्त इम्तिहान बाकी था। परी अभी 20 साल की थी और शोहर 50 साल का, और वो शराबी था, नशा हर वक्त नशा करने वाला। परी पे क़यामत पर क़यामत गुजर रही थी। परी को बस वो एक जिस्म समझता था, लेकिन वक्त मारी को मोहब्बत की सज़ा मिल रही थी। लड़का तो एक नई मोहब्बत की तलाश में था और परी मौत के इंतज़ार में। उसका शौहर शराब के नशे में परी की अपने दोस्तों के सामने तजलील करने लगा, यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ सोना भी पड़ता। क्या करती, कहाँ जाती वो? जैसे खुद को खुद ही सज़ा देना चाहती थी। कुछ साल बाद शौहर मर गया और परी अकेली रह गई। फिर परी शौहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर ज़माना बदनाम औरत बन गई। किसी को पता था वो परी मोहब्बत में वहशिया बन जाएगी। उसके बाद परी की ज़िंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा था, बहुत प्यार करने लगा था। वो भी परी के साथ वादे, कस्में, कौल करार करने लगा। लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी। सिवाय जिस्म की कोई दूसरी मोहब्बत बाकी नहीं है इस ज़माने में। लेकिन वो मर्द जिसका नाम समीर था, वो पागलपन की हद तक चाहता था परी को, जबकि परी एक वहशिया थी। और किसी बदनाम तरीन औरत को कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो उसका वहशिया या शरीफ होना कुछ मतलब नहीं रखता। समीर हर बार मिलने आता तो बस यही कहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूँगा तुमको, मैं चाहता हूँ तुम इस गंदगी से निकल आओ। परी उसकी बातों पे हंसती थी, कहती थी अच्छा पैसे न देना, आओ हवस पूरी कर लो अपनी। परी कैसे यकीन करती अब किसी मर्द पे। जिंदगी तबाह की थी ज़माने के मर्दों ने उसकी। पहले उस लड़के ने जिस्म की खातिर, फिर बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शौहर ने शराब की खातिर। लेकिन समीर अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। वो हाथ तक नहीं लगाता था परी को। वक्त गुजरता गया, परी कमज़ोर पड़ने लगी। उसके सामने मोहब्बत पर फिर से यकीन करने लगी थी। समीर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा सा इंसान था। परी को कहीं उसकी बातों में सच्चाई नजर आती थी, लेकिन डरती भी थी अफ़वाह देखने से। न जाने कितने मर्द उसके जिस्म को नोच चुके थे और वो जैसे एक जिस्म बेजान जिस्म बनकर रह गई थी। खैर, समीर ने एक दिन परी के पांव पकड़कर कहा, परी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। मैं तुमको इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। परी उसके इस कदर चीख चीख कर रोने पर हार गई। कहने लगी, इतने वफादार हो तो लेकर आओ मौलवी को और करवा दो मेरा निकाह। समीर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। परी मान गई, राज़ी हो गई। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। वक्त निकाह आया तो जब मौलवी की नज़र दुल्हन पर पड़ी तो मौलवी के जिस्म से जान निकल गई। वो परी का बाप था। परी देखकर जाए बेजान हो गई। मौलवी के कदम रुक गए, वापस जाने लगे तो परी ने आवाज़ दी, बाबा रुक जाएं, बात सुनिए। जाने से पहले मैं हाल नहीं पूछूंगी आपका, बस एक बात कहूंगी। आपकी इज्जत ने मुझे देखो आज इस शहर की मशहूर तवाइफ बना डाला। क्या आप मर्दों की इज्जतें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि बेटियों को वहशिया बना देते हो? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ।
جو آپ کے سینے پر کھیلا کرتی تھی۔ آپ میری ایک غلطی نہ معاف کر سکے۔ کل قیامت کے دن بابا اللہ کے سامنے یہ سوال ضرور کروں گی کہ بیٹیوں کی زندگیاں عزتوں پہ کیوں قربان کی گئیں۔ مولوی جیسے سینے سے لگانا چاہتا تھا اپنی بیٹی کو، اسے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جیسے موت مانگ رہا ہو خدا سے، آنسو بہاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سمیر سب سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مولوی کو کہا، آپ نکاح کروائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ سمیر جیسے کوئی فرشتہ تھا۔ نکاح ہوا۔ وہ پری کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ پری کو بہت پیار دیا، عزت دی، پری کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ پری سمیر کی آغوش میں اپنے سارے دکھ درد بھول چکی تھی۔ سمیر نے پری کو ماں باپ سے بھی واپس ملوا دیا اور خدا نے ان کو پھول جیسی ایک بیٹی بھی دی۔ یاد رکھو، محبت کرتے ہو تو نکاح کرو، شادی کرو، ورنہ وعدوں پہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی چند لمحوں کی ہوس کسی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی پری کو وحشیہ بنا سکتی ہے۔ سمیر کی طرح بنو۔ لڑکیوں، محبت صرف باتوں کی حد تک ٹھیک ہے۔ جہاں بات جسم کی آئے تو اسی وقت محبت چھوڑ دینا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں جسم نہیں ہوتا۔ محبت جھوٹی ہو تو پری سے وحشیہ کا سفر کرواتی ہے، اور اگر محبت پاکیزہ ہو تو وحشیہ سے پری تک کا سفر کرواتی ہے۔ لیکن سچی محبت کے لیے نکاح فرض ہے۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔